جو سمجھتے ہیں کہ ان کا سب سے سافٹ ٹارگٹ، مسلمانوں کا سب سے سافٹ ٹارگٹ کون ہے؟ ان کی خواتین ہے، ان کی عورتیں ہیں، یہ تو بیچاری ہے. لیکن ہماری ماں اور بہنوں نے سی اے کے ٹائم پہ مسئلے کے وقت جو ہمت، جو بہادری، جو شجاعت کا مظاہرہ دکھایا اور پورے ہندوستان کے اندر شاہین باغ کی تاریخ کو جو رقم کیا، اس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہماری مائیں اور بہنیں سافٹ ٹارگٹ نہیں ہیں. لیکن یہ بیچارے پھر اسی راہ پر ہو رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ چلو پھر وہی اسٹریٹجی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا بیان موجودہ جو حالات ملک عزیز میں رونما ہے، ان حالات کے اندر ہمارا کیا اپروچ، کیا اسٹریٹجی یا ہمارے کیا کرنے کے کام ہو سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم لوگ اظہار خیال کریں گے. ہم جانتے ہیں کہ آج ملک عزیز میں پردے کے حوالے سے بہت زیادہ واویلا مچا ہوا ہے. ہر نیوز چینل پہ، پرنٹ میڈیا کے اندر، سوشل میڈیاز کے اوپر جو بحث چھڑی ہوئی ہے وہ پردہ، حجاب، عورتوں کے حقوق، ان ٹرمینالوجیز کے تحت پوری بحث اور پورے جو ہے ڈسکشنز چل رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ جس کا آغاز کرناٹک کے اندر اڈوپی میں ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر شروع ہوا، ایک مسئلہ تھا، ایک لوکل مسئلہ تھا. وہ لوکل مسئلہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ پورے ملکی سطح پر یہ مسئلہ جو ہے اس نے ملک کے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور صرف ملک کی حد تک محدود نہیں رہا بلکہ آج یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے. انٹرنیشنل سطح پر اس پر بحث مباحثے ہو رہے ہیں، اس پر ڈیبیٹس اور ڈسکشنز ہو رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس بات کی کوشش یہاں سے کریں گے کہ ہم کو اس مسئلے کو کس حیثیت سے دیکھنا چاہیے اور اس مسئلے کے اندر ہمارا کیا سٹینڈ، کیا ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے. اختلاف کی یقیناً گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن 4 پہلو ہے، 4 اسپیکٹس ہیں جس کے تحت پوری گفتگو انشاءاللہ گھومے گی. اور سب سے پہلا پہلو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو مسئلہ اس وقت زیر بحث ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا مسئلہ ہے یا نیا مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے. اصل جو اس کی بنیاد، یا جب ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر اسلام پر ہونے والے کئی ایک حملے، یا اسلام کی تعلیمات پر ہونے والے کئی ایک حملے، یا اسلام کو ماننے والوں پر ہونے والے کئی ایک حملوں میں سے ایک حملہ ہے، اور جس نے بہت زیادہ طول پکڑا، بہت زیادہ منظر عام پر جو مسئلہ آیا وہ اسلاموفوبیا کے نام سے آیا. 9/11 کے بعد یہ پوری دنیا کی میڈیا نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام مذہب جو ہے وہ ٹیررزم کی تعلیم دیتا ہے، جہاد جو ہے وہ ٹیررزم سکھاتا ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا معنی ہی ایک ہے، وہ امن ہے، سلامتی ہے، شانتی ہے. تو وہ مذہب جس کی بنیاد ہی امن، سلامتی اور شانتی پر رکھی گئی ہے، وہ ٹیررزم کی تعلیمات کیسے دے سکتا ہے؟ یہ اس کی اپوزٹ یا ضد ہے. اور جب ہم اس کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے مذہب کی جو تعلیم ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت باشگاف انداز میں بیان کر دیا کہ جس نے کسی ایک انسان کا ناحق قتل کر دیا، جس نے کسی ایک انسان کا ناحق قتل کیا، اس نے گویا کی پوری انسانیت کا قتل کیا. اور جب ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ اگر بڑی مجبوری میں جنگیں کی بھی گئی، بڑی کراہت کے ساتھ جنگیں کی بھی گئی کہ سماج میں جو پھیلی ہوئی برائی ہے، سماج میں جو ناسور ہے، اس کو ختم کرنا اگر ضروری ہی تھا،
یا دفاعی طور پر اگر جنگ کرنا ضروری بھی تھا تو حتی الامکان اس میں بھی اس بات کی کوشش ہوتی تھی کہ انسانی جان اور مال جو ہے وہ کم سے کم اس کا نقصان ہو. آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کتنی غزوات ہوئی اور اس میں کتنی موتیں ہوئی, اور صرف کوئی ایک ورلڈ وار کو اٹھا لیجئے اور کمپیئر کیجئے تو یہ بات ایک دم عیاں ہو جائے گی کہ اسلام کی تعلیمات محض سلامتی, محض امن. اسلام تو انسانی جان کا جتنا احترام کرتا ہے اتنا شاید ہی کوئی اور مذہب کرتا ہوگا. اور یہ جو مغربی دنیا جس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے, اصل کیا تھا, ہوا کیا؟ 9/11 کے بعد آپ دیکھیے جتنے حملے مسلم دنیا کے اوپر کیے گئے, عراق پر, افغانستان پر اور مسلم ممالک پر کیے گئے, اور جتنے لاکھوں انسانوں کی جان کو بہایا گیا, تو یہ ظلم تھا, یہ ٹیررزم تھا, یہ اسلام کی تعلیمات میں ٹیررزم ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اپنے طور پر یہ طے کرتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات یہی ہے تو یقیناً یہ اس کا اپنا ذاتی موقف ہو سکتا ہے. وقت کے بڑے بڑے علماء, پوری دنیا کے محدث, پوری دنیا کے اندر جتنے فقیہ ہیں, پوری دنیا کے مفتی حضرات, پوری دنیا کا مسلم سماج اس کو جو ہے اپناتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کی تعلیمات جو ہیں اس سے بہت الگ ہے. اسلام جہاد کو بھی جو ہے ایک مقدس عبادت کی طور پر لیتا ہے اور اس کے مراحل بتاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے, ہوا بھی یہ ہے کہ جب اس طریقے کے حملے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلم سماج جو ہے وہ تھوڑا بیک فٹ پہ آ جاتا ہے, تھوڑا اپولوجیٹک انداز, معذرت خانہ انداز ہو جاتا ہے. اور بعض لوگوں کو تو تھوڑا سا اسلام کے اوپر پریکٹیکلی عمل کرنا بھی وہ تھوڑا سا اس میں بھی ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے. تو مسئلے کا ایک روپ, ایک ایسپیکٹ, ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ جو اسلامو فوبیا کا جو بیج بویا گیا تھا پوری دنیا کے اندر, اور پوری دنیا کی میڈیا کو جو اس کے لیے لگایا گیا تھا, اس کے اثرات ہمارے ملک عزیز میں بھی یقیناً پڑنے تھے. کیونکہ ہمارا عام طور پہ بھی یہ رجحان ہوتا ہے کہ مغرب جو دیتا ہے وہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہے, چاہے ان کے وہ کڑوے پھل جس کا مزہ وہ لے چکے اور ہماری طرف دیے, ہم کو لگتا ہے کہ نہیں صاحب یہ تو بہت اچھی چیز ہے. جبکہ آج آپ دیکھیے یہ پورا نریٹو ویسٹ کے اندر جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. لیکن ہم چونکہ پیچھے چلنے والے ہیں, پیچھے نہیں صرف ایسے نہیں کہ پیچھے چلتے, وقت کے اعتبار سے بھی بہت پیچھے چلتے ہیں, تو ہم لوگوں نے کیا کیا, اس نریٹو کا آج لیا. اور آج الگ الگ پہلوؤں سے کیا ہو رہا ہے, ملک عزیز میں اسلامو فوبیا کا یہ جو بکس تھا وہ سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن بات صرف اسلامو فوبیا کی نہیں ہے, ہم کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ مسئلے کا جو دوسرا ایسپیکٹ ہے, جو دوسرا پہلو ہے, وہ صرف ریلیجیس نہیں ہے, مذہبی نا اتفاقیاں نہیں ہے, یا مذہب سے دشمنی نہیں ہے, یا اسلام کو ایز اے پوٹینشیل تھریٹ صرف دیکھنا نہیں ہے, بلکہ دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ مسئلہ پولیٹیکل بھی ہے. اور ہم کو اس کو سمجھنا ہوگا بھائیوں اور بہنوں, ہم کو مسئلے کو سمجھنا ہوگا اور پھر ریئیکشن یا پھر کوئی ہم کو اقدام کرنا ہوگا. فوراً ہم کو صرف جذبات میں آ کے اور میدان میں آ کے کچھ کام کرنا نہیں ہے, بلکہ ہم کو پہلے فی زمانہ جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنا ہوگا, اس کی روٹس کو سمجھنا ہوگا. تو دوسرا جو مسئلہ وہ پولیٹیکل بھی ہے کہ یہاں پہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بات بہت آسانی سے اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ پولیٹکس میں اگر گین کرنا ہے, ستا میں اگر گین کرنا ہے, اقتدار میں اگر آگے بڑھنا ہے, تو نفرت کا فارمولا بہت اچھا ہے. نفرت سے اچھا کوئی فارمولا نہیں ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول, ڈیوائڈ اینڈ کانکر پاور, ڈیوائڈ اینڈ گین پاور, یہ فارمولا اب لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی جو اب تک کے پروگریسو ایجنڈا رکھتی تھی, ڈیولپمنٹ والا ایجنڈا رکھتی تھی, انہوں نے بھی اب کیا کیا ہے, اپنا ایجنڈا تھوڑا سا چینج کیا ہے, اور یہ تھوڑا سا وہ لوگ کیا ہو رہا ہے, رائٹ ونگ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ جتنا نفرت پھیلائی جائے گی ماحول اتنا کیا ہوگا, پولرائز ہوگا. ووٹس کو کیپچر کرنے کے لیے بہت آسان ہو جائے گا, ہندوؤں کو ایک طرف, مسلمانوں کو ایک طرف, اور مسلمانوں کے اندر تو پھوٹ ڈالنا پھر بھی
आसान होता है ना, सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, फला, डिमका, हमारे लिए तो हम तो जज्बाती कौम है, हमको तो डिवाइड करना वैसे ही डिवाइड करके और डिवाइड करना बड़ा आसान है। लेकिन दूसरे समाज को ये मैसेज देना जरूरी होता है कि देखो ये मुसलमान तुम्हारे लिए खतरा है, दे आर थ्रेट टू यू, दे आर थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डेवलपमेंट। तो एक तो पॉलिटिकल एजेंडा ये होता है। दूसरा पॉलिटिकल एजेंडा ये होता है कि जो गवर्नेंस चलाने की जिम्मेदारी होती है उसके अंदर जो नाकामियां, जो फेलियर्स होते हैं, उसको छुपाने के लिए कोई तो एजेंडा, कोई तो इश्यू होता है जिसमें लोगों को मुनहमिक किया जाए। वरना लोग तो मुतालबा करेंगे ना साहब कि इतनी महंगाई हो रही है, जॉब्स ही नहीं है लोगों के पास, करप्शन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, एजुकेशन के अंदर इतने सारे मसाइल है, हेल्थ केयर के अंदर इतने सारे इश्यूज है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है गवर्नेंस के, और ये गवर्नेंस के इश्यूज को छुपाने के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। वो क्या है? लोगों को उलझाओ और हुकूमत करो, लोगों को डिसीव करो एंड रूल, डिसीव एंड रूल। कि एक छोटा बच्चा है, अगर वो बच्चा बहुत रो रहा है और मान लीजिए किसी चॉकलेट का मुतालबा कर रहा है, तो वालिदैन अगर उसको चॉकलेट नहीं देना चाहते, नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे? उस बच्चे को उठा के कबर्ड पर रख देंगे। अब बच्चा क्या रोएगा? बच्चा चॉकलेट भूल गया, अब बच्चा बोलेगा नहीं मुझे पहले कबर्ड पे से उतारो। तो यही होता है, यही हुआ है, यही हो रहा है कि पॉलिटिकल एजेंडा के तहत गवर्नेंस की जो फेलियर्स हुए, जो नाकामियां हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो वादे किए गए थे, उसको पूरा नहीं करने के नतीजे में ये होता है कि लोगों का ध्यान अगर नहीं उलझाया जाएगा, लोगों का ध्यान अगर नहीं हटाया जाएगा, तो लोग फिर सवाल करना शुरू करेंगे। तो सवालात को रोकने का सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या है? वो ये है। तीसरा महज जो बहुत अहम है, जो हमको समझना चाहिए कि बहरहाल कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश है, इस बात की साजिश है, इस बात की एफर्ट लगाए जा रहे हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को एज सच ग्रो भी नहीं करने दिया जाए, इनको बहुत ज्यादा तरक्की होने नहीं दिया जाए। इनकी बच्चियां अगर एजुकेशन लेंगी तो ये कितना बड़ा थ्रेट है। अगर ये लोग इल्म से आरास्ता होंगे तो इनके पास तो सबसे बड़ा वक्त का हथियार आ जाएगा, है ना। एक कहावत बहुत पुरानी हो गई कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। एक कलम की जो ताकत है वो बड़े से बड़े हथियार से बढ़कर है। तो अगर ये कौम जो एजुकेशनली बहुत पीछे है, अगर ये भी एजुकेशनली आगे बढ़ने लगी तो ये तो बड़ा मसला है। अगर ये कौम जो अपने दीन से दूर है, अगर इनको दीन की तरफ आने दिया जाए, अगर बच्चियां भी इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, लोग मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, लोग अल्लाह की तरफ आ रहे हैं, तो अगेन दिस इज अ थ्रेट। देखिए, इस्राइल के कमांडर से ये पूछा गया था कि तुमको ये मुस्लिम कम्युनिटी से सबसे ज्यादा थ्रेट कब लगता है? उसने कहा कि जब इनकी जुमा की तादाद फजर में आ जाए। मुस्लिम कम्युनिटी से सबसे ज्यादा थ्रेट कब लगता है? जब इनकी जुमा की तादाद, यही सफे भाइयों, आज सुबह आके देखते, अगर हम इसी मस्जिद में, मैं तो नहीं था, अगर इसी मस्जिद का हम नजारा करता है तो बताइए, इमाम साहब यहाँ गवाह होंगे कि क्या इतनी ही सफे इस मस्जिद में थी, इतनी ही रहती है, इतनी ही होगी। तो थ्रेट इसमें नहीं है कि लोग दीन से दूर हो, थ्रेट इसमें है कि लोग दीन से भी करीब आए। तो ये, और फिर जाहिर सी बात है इस्लामोफोबिया का जो असर जो राइट विंग के अंदर जो नैरेटिव में है कि वी आर आउटसाइडर्स, इनको इस मुल्क में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये दो एस्पेक्ट्स है। अब तीसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि जाहिर सी बात है, अगर ये सारी चीजें हैं तो व्हाट शुड बी आवर स्टैंड, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी, हम क्या रवैया अख्तियार करें? कि हम चुप बैठे? नहीं, हमको बिल्कुल चुप नहीं बैठना है। अगर ऐसे कोई मसले में हमको डालेंगे, ऐसे कोई इशू पे, हमारे अगर कोई शार पे, इस्लामी शार पे अगर हमला किया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इतना है कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे वो हमको समझना चाहिए। और मुझको लगता है कि ये जो समझते हैं कि इनका सबसे सॉफ्ट टारगेट, मुसलमानों का सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन है? इनकी खवातीन है, इनकी औरतें हैं, ये तो बेचारी है। लेकिन हमारी माँ और बहनों ने सीएए के टाइम पे, मसले के वक्त जो हिम्मत, जो बहादुरी, जो शुजात का मुजाहरा दिखाया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर शाहीन बाग की तारीख को जो रकम किया, उसने इस बात को साबित कर दिया कि हमारी माएँ और बहनें सॉफ्ट टारगेट नहीं है। लेकिन ये बेचारे फिर उसी
راہ پر ہو رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ چلو پھر وہی اسٹریٹجی، پھر ان کی ماں اور بہنوں کو جو ہے اگر ہم نے ٹارگیٹ کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ قوم کیا ہوگی، یہ قوم پیچھے ہٹے گی۔ تو یہ بات یقیناً ہم کو سمجھنی ہے کہ اگر پردہ اور حجاب کے لیے ہمارے ماں اور بہنوں کو پہننے سے روکا جائے گا، یقیناً یہ ان کی اپنی چوائس ہوگی، لیکن آج آپ دیکھیے میں اپنی آنکھوں سے جو مظاہرہ کر رہا ہوں کلیان کے اندر، جو ایسے کالجز، ایسے ادارے جو مسلم ادارے نہیں ہیں، وہاں پہ الحمدللہ ہماری بچیاں جو اب تک حجاب نہیں پہنتی تھی، اب آپ جائیے اور دیکھیے الحمدللہ فخر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ساری بچیاں اب حجاب میں جا رہی ہے۔ تو یہ ری ایکشن تو یقیناً ہو رہا ہے کہ ہماری بچیاں الحمدللہ بائی چوائس حجاب کو اختیار کر رہی ہے۔ دے آر ٹیلنگ حجاب از مائی چوائس، دس از ناٹ سم تھنگ وچ از بینگ فورسڈ آن می۔ اور اگر یہ ہم کو ڈرانے کی کوشش کریں گے تو ہماری ایک بچی کی للکار اللہ اکبر کی ان کے نارنگیوں کے سینکڑوں جو گنڈے ہیں ان کو جو ہے ہلا کر رکھ دے گی۔ تو ہمارے بچیاں بزدل نہیں ہیں، ہاں، لیکن ہم کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ فی مسئلہ اگر قانونی ہے تو ہم قانون کے دائرے میں رہ کے اس جنگ کو لڑیں گے، قانونی طور پر ہم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس ملک کا آئین، اس ملک کا دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ یہ جو نریٹو پیش کر رہے ہیں کہ ایک ایکویلٹی ہونی چاہیے، یونیفارمٹی ہونی چاہیے، تو قانون کے اندر ہی یہ بات، دستور کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ ڈائیورسٹی ان یونٹی، مطلب ہر شہری کو اس بات کی آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ تو جب بنیادی قانون کے اندر یہ باتیں لکھی گئی ہے، دستور کے اندر یہ باتیں لکھی گئی ہے، تو ہم اسی کو یہ کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ بتائیے کہ اب تک 70 سالوں میں ایسا کیا غضبناک معاملہ ہوا؟ اگر حجاب پہن کے بچیاں گئی تو ایسے کتنے ریپ کے واقعات حجاب کی وجہ سے ہوئے، ایسے کتنے کرائمز حجاب کی وجہ سے ہوئے، ایسے کتنے مسائل حجاب کی وجہ سے ہوئے، نیشنل سیکیورٹی کو ایسا کیا تھریٹ لاحق ہوا اب تک؟ تو یہ سارے سوالات ہیں جو اس نریٹیو کے تحت آئیں گے، تو ہم نہ حجاب پہننا ہماری بچیاں چھوڑیں گی، نہ بند کریں گی، نہ ڈریں گی، اپنے حقوق کے لیے لڑیں گی، لیکن انشاءاللہ ہوش کے ساتھ لڑیں گی، قانون کے دائرے کے اندر رہ کے لڑیں گی، کانسٹیٹیوشنل جو یہ رائٹس ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے پرامن طریقے سے اس فائٹ کو ہم کریں گے۔ اب چوتھا جو ایسپیکٹ ہے جس کو ہم کو یہاں سے لے کے جانا ہے وہ یہ کہ اس پورے معاملے نے جب ایسا ہوا ہے، پوری دنیا کی تاریخ کو آپ دیکھیے کہ جب ایسا ہوا ہے کہ اسلام پر جب حملے کیے گئے، جب اسلام پر حملے کیے گئے، اسلام اور ابھر کر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو نعوذ باللہ کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں، یہ جادوگر ہے، یہ ان کی باتیں اگر آپ سنو گے تو کیا ہو جاؤں گے، بہک جاؤں گے۔ تو جتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے لوگوں کے اندر اتنا کیوریوسٹی، اتنا اتسکتا جو ہے وہ بڑھتی ہے، لوگ اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، آپ کے بارے میں جاننے کے لیے دوڑتے ہوئے آئے، اور ظاہر سی بات ہے سیرت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آگوش میں آ کے پھر لوگ گرویدہ ہوتے اور اپنا دل جو ہے وہ دے بیٹھتے ہیں اسلام کے اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم کو سمجھنا ہے کہ آج بھی یہ مسئلے کو اگر چھیڑا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اسلام کی دعوت کے محاذ جو ہے وہ کھل رہے ہیں، اسلام کو دعوت دینے کے محاذ ہمارے لیے کھولے جا رہے ہے نا۔ تو شر میں جو خیر کا پہلو ہے ہم کو وہ بھی دیکھنا ہے کہ آج گوگل کے اوپر جو ٹرینڈنگ جو ٹرمینالوجیز ہے وہ پردہ، حجاب، اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، یہ سارے ٹرینڈنگ ٹرمینالوجیز ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں، ہے نا۔ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ آج اسلام کی دعوت کو پیش کرے، اور یہی ہوا مغربی تہذیب نے بھی، جیسا میں نے بتایا، جب یہ ایکسپیریمنٹ کیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد میں، آپ دیکھیے کہ اس یو ایس کے اندر سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب کوئی تھا تو وہ اسلام تھا۔ لوگ اپنے طور پر قرآن کو پڑھنا چاہتے تھے، لوگ اپنے طور پر اسلام کو سمجھنا چاہتے تھے، اور جب حق کی تعلیم، اللہ کے کلام کو ایک انسان پڑھے گا، دل کو کھول کر پڑھے گا، تو اس کے آگے اس کو سرنڈر ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی زبردست موقع ہے کہ ہم یہاں پہ اسلام کی تعلیمات کو پیش کریں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں، وہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے تو ایک کہ ہم کو اپنے طور پہ بھی اسلام کی تھوڑی نالج گین کرنی پڑے گی۔
ऐसे ही रैंडमली खड़े होके कुछ भी हम अगर अपने ओपिनियंस को रखेंगे तो वो बात सही नहीं होगी। पर्दे के ऊपर हमको थोड़ा सा स्टडी करना होगा। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह की पर्दे के ऊपर आप देखिए दुनिया के कई जबानों में ट्रांसलेट की गई बुक बहुत रेलेवेंट है आज के हालात में, हमको उसको पढ़ना होगा और उस के तहत आज जो डिबेट चल रहे हैं, आज जो डिस्कशन चल रहे हैं, प्रो भी और कॉन भी, जो फेवर में बोल रहे हैं जो अपोजिट में बोल रहे हैं, दोनों के डिस्कशंस को सुनने होंगे और समझने होंगे और फिर इस्लाम का जो मौकूफ है उसको समझकर हमको जो है इसको पेश करना होगा। दूसरी जो अहम चीज है हमको जो यहाँ पे करनी है वो ये कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि इस्लाम की तालीम जो इब्ने माजा की हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म का हुसूल हर मुसलमान पर फर्ज है। अब आप देखिए कितनी जबरदस्त हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं कोई तफरीक नहीं की कि इल्म से मुराद कौन सा इल्म है और मर्द और औरत में भी तफरीक नहीं की। तो हमको ये समझना होगा कि जितनी जरूरत आज लड़कों को एजुकेशन हासिल करने की है उतनी उससे ज्यादा जरूरत हमारी बच्चियों को भी एजुकेशन हासिल करने की है। हमारी ख्वाहिश होती है कि लड़का होगा तो कॉन्वेंट में पढ़ेगा, लड़की के लिए तो उर्दू मीडियम ठीक है साहब। तो ये जो सोच है इसको बदलना होगा। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर हमको जो है ट्रीट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप देखिए बच्चियों को एजुकेट करने के लिए हमको प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, इससे डरना नहीं पड़ेगा। और जब बच्चियां, हम जानती है तारीख गवाह के हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जरिए से 2210 अहादीस जो है वो पहुंची थी हम तक, तो हमारी माँ ने इतना बड़ा रोल प्ले किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसात के बाद तकरीबन 50 साल तक आपने उम्मत की इल्मी खिदमत और रहनुमाई अंजाम दी। फिर एक किताब है जिसका नाम है अल मुहद्दिसात, जिसमें ये लिखा गया है कि अहादीस का जो पूरा काम था उसमें 9000 खवातीन का रोल है, 9000 खवातीन का रोल है। तो आप सोचिए कि खवातीन ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है। जुमा के खुतबे के एतबार से भी हम जानते हैं कि बात बारह आती है। हमको लगता है कि बच्चियां बाजार में जाएंगी तो फितना नहीं फैलेगा, बच्चियां हिजाब पहन के कॉलेजेस में जाएंगी तो फितना नहीं फैलेगा, लेकिन मस्जिद में आएंगी तो फितना फैलेगा। ये कैसी सोच है हमारी? हम उनको एजुकेशन से रोक रहे, दीन की तालीमात से रोक रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो इस एतबार से कभी एजुकेट नहीं होंगी। इस सोच को भी बदलना पड़ेगा। फिर तीसरा काम जो है वो ये कि हमको इस्लाम में औरत का जो मकाम है दुनिया को वो बताना पड़ेगा कि माँ का क्या मकाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 गुना बाप के मर्तबे से माँ का मर्तबा बड़ा है, बुलंद है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो माँ का मकाम इतना बड़ा। बीवी की हैसियत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर है। फिर उसके बाद आप देखिए बच्चियों को जिंदा दरगोर करने की जो रिवाज थी उसको तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया और आज भी उसकी शक्ल अगरचे बदल गई है। दुनिया में आज भी ये रिवाज पाया जाता है, लेकिन मुस्लिम समाज बड़ी हद तक इससे जो है बचा हुआ है। बल्कि ये तालीम दी गई कि अगर किसी की 2 या 3 बच्चियां होती है, वो उनकी तालीम और तरबियत अच्छे से करता है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत रखा है। फिर बहनों के सिलसिले में ये बताया कि बहनों का तो हक विरासत में भी है और जो बहनों का यह हक नहीं अदा करेगा, धोखे से चीटिंग करके बहनों को अगर उनका हक नहीं देगा तो फिर कयामत के अंदर तो जहन्नम की सख्त तरीन वईद सुनाई गई है। तो हमको दुनिया को इस्लाम के अंदर औरत का जो मकाम है, तीसरा काम करने का वो है कि ये बताना होगा। चौथा ये बताना होगा कि हिजाब के क्या फायदे या नुकसान है। नुकसान है तो आप बताइए साहब क्या नुकसान हो रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अब तक क्या नुकसान हुए। आप देखिए यूएसए जो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क समझा जाने वाला मुल्क है, सबसे ज्यादा रेप केसेस वहां पे होते हैं। और तो गए ऊपर जो सबसे ज्यादा रेप के एतबार से जो बलात्कार होते हैं वो। फिर यूएसए तो छोड़ दीजिए साहब, मैं आपको अपने मुल्क की आप गूगल कीजिए पिछले साल की 2021 की एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की रिपोर्ट है कि पिछले साल औरतों के ऊपर होने वाले मजालिम, क्राइम्स, चाहे वो डाउरी हो, चाहे वो हुंडा हो, चाहे वो किसी और शक्ल में औरत के ऊपर जो मजालिम ढाए जाते हैं, उसमें 46% इजाफा हुआ है। तो ये फिगर्स लोगों के सामने आ ही नहीं रहे। हमको इन फिगर्स को लाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि पर्दा तो असल में औरत की तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार है। जो चीज दुनिया में जितनी ज्यादा कीमती होती है उसकी हिफाजत उतनी ज्यादा की जाती है। औरत का जिस्म, औरत का हुस्न उसकी सबसे कीमती मता है। अगर आपके पास दौलत है तो आप लोगों को दिखाते नहीं फिरेंगे। यहाँ से अगर आप ट्रेन में कहीं सफर कर रहे हैं तो आप अपनी दौलत को छुपाएंगे या दिखाएंगे, बताइए मुझे। आपके पास बहुत सारा सोना है तो आप उसको छुपाएंगे या दिखाएंगे। तो औरत की जो सबसे कीमती चीजें हैं
اس کو چھپایا جائے گا یا دکھایا جائے گا؟ تو یہ ہم کو سمجھانا ہے، یہ ہم کو بتانا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے پانچویں چیز یہ ہے کہ حجاب تو اصل میں خواتین کے لیے جو ہے ایک وقار ہے، جیسے ایک بادشاہ کے سر کا تاج ہوتا ہے نا، ملک کی شان ہم جانتے ہیں کہ تاج محل اور فلاں چیز اور دوسری چیزیں ملک کی شان ہوتی ہے، ویسے ہی عورتوں کا وقار، ان کی شان، ان کا پردہ ہے، وہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ ان کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ ملک کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے بھائیو، وہ ملک کو بلکہ پروگریسو بنانا ہے۔ پردے سے تو ملک ترقی کرے گا نا، جہاں کرائمز کم ہوں گے وہاں ترقی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ تو ہم کو ان پہلوؤں سے پوری گفتگو کو، پورے نریٹیو کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ جہاں دعوت ہم پیش کریں گے ان حیثیتوں سے، بہت اہم ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اپنے کردار کو بھی رکھیں لوگوں کے سامنے۔ بھائیو صرف قولی دعوت نہیں چلے گی، دنیا جو دیکھتی ہے اس کو مانتی ہے۔ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو پورا نریٹیو چلانے والے لوگ 1 یا 2% ہے، اور ان کے سپورٹ کرنے والے لوگ 1% بھی نہیں جو میڈیا کے ذریعے سے کر رہے ہیں، لیکن پورا محاذ بڑی آبادی آج تک اسلام کی ان تعلیمات سے ناآشنا ہے۔ ہم ان تعلیمات کو پیش کریں اور ساتھ میں اپنا کیریکٹر پیش کریں، ہمارا کیریکٹر بھی ایز پر آور ٹیچنگز ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں یو پی کا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں کہ ایک عورت ایک بس میں سفر کر رہی تھی، وہ حاملہ تھی اور اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، بہت گرتی تھی، لمبا سفر تھا، لوگ اپنی سیٹ جلدی چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایک مولانا صاحب اس بس میں تھے، انہوں نے جب دیکھے اس عورت کو فوراً اٹھ گئے اور اس عورت کو اپنی جگہ دی۔ جب وہ مقام پہ پہنچے، مولانا بھی اسی گاؤں میں اترے، تو وہ ضد کرنے لگی کہ مولانا صاحب آپ کو میرے ساتھ میرے گھر چلنا پڑے گا، ناشتہ کرنا پڑے گا۔ مولانا بڑا اصرار تھا تو چلے گئے۔ اس نے پوچھی کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو مولانا نے بتایا کہ ہمارے فلاں بازو کے گاؤں کا جگہ کا، یعنی یہ گاؤں کا جگہ کا ایک مسئلہ تھا مسجد کا، اور یہاں کا جو سرپنچ ہے وہ جگہ نہیں دے رہا تھا، تو یہاں کے مسلمانوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ آئے اور سرپنچ سے بات کریں، تو میں اسی لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مولانا آپ کا کام ہو گیا سمجھیے، کیونکہ وہ سرپنچ کی بیٹی تھی۔ تو اگر ہمارا کردار ہماری دعوت کے مطابق ہوگا تو یقیناً لوگوں کے دل بھی بدلے گے انشاءاللہ، عقل کو بھی اپیل کریں گے، دلوں کو بھی اپیل کریں گے۔ تو آج آفیسز میں، کالجز میں، ہے نا، بزنس کے اندر بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو پیش کریں، اور کال سے بھی پیش کریں اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی پیش کریں۔ اور بہت امپورٹنٹ کیا ہے بھائیوں اور بہنوں، 2 باتیں اور، کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری ہمیشہ سے یہ شناخت رہی ہے کہ ہم دنیا کو دینے والے رہے ہیں۔ علم کے میدان میں جتنے بڑے بڑے ایجادات ہوئے مسلم سائنٹسٹ نے کیے، چاہے وہ موسیٰ خوارزمی ہو، وہ چاہے کوئی اور نام ہو، اور اس کے ساتھ میں صرف ڈاکٹر بننا، صرف انجینئر بننا، صرف IAS آفیسر بننا یہ مقصود نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، چند پیسے نہیں ملے تو وہ کیا ہوا آپریشن کھول رہا ہے۔ ایک انجینئر بن رہا ہے، IIT سے پاس ہے، لیکن وہ ایسے بریجز بنا رہا ہے جو گر رہے کیونکہ اس میں کاسٹ کٹنگ ہو رہی ہے۔ IAS آفیسر بن رہا ہے تو بڑے بڑے کرپشن کے اندر ملوث ہے۔ اچھا انسان بننا، یہ سوچ کہ صرف علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، علم کے ساتھ اچھا انسان اور سماج کی خدمت کرنے والا انسان بننا چاہیے۔ ایک ایسا مسلمان آج جو نئی نسل ہے اس کو اس حوالے سے ہم کو تیار کرنا ہے کہ صرف علم نہیں حاصل کرنا ہے، ساتھ میں اچھا انسان بھی بننا ہے اور سماج کی خدمت کرنا ہے۔ تو آخر میں پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ کیا کرنے کے کام ہو سکتے ہیں، تو سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ ہم مسئلے کو سمجھیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ 4 ایسپیکٹس پہ میں نے رکھا، اور بھی باتیں ہو سکتی ہے کہ اسلاموفوبیا کا اثر ہے، پولیٹیکل مسئلہ ہے، تیسرا اس بات کی یقیناً کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کو ڈرایا جائے، ہم ڈرنے والے نہیں، پھر چوتھا یہ کہ ان کے جو ایجوکیشنل جو گروتھ ہو رہی ہے، اکنامک جو گروتھ ہو رہی ہے اس کو روکو، یہ جو دعوتی کام کرتے ہیں اس کو روکو۔ تو یہ ساری جو روکنے کی کوشش ہے، ہم کو اس کے اندر اور زیادہ پرو ایکٹیولی میدان عمل میں آ کے کیا کرنا پڑے گا، دعوتی کام کرنا پڑے گا، خدمت خلق کے کام کرنا پڑے گا۔ پھر ہم کو صرف جوش میں کام نہیں کرنا پڑے گا، ہوش کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ قرآن جو اپروچ سکھاتا ہے نا بھائی اور بہنوں، وہ جوش کے ساتھ ہوش کا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں دی ہے، سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالخصوص نوجوانوں کو پیش کیا اور بتایا کہ دیکھیں یہ نوجوان رول ماڈل ہے، یہ صرف جوش میں آ کے کام نہیں کرتے، یہ ساتھ میں ہوش میں بھی رہتے ہیں اور پورے اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو آج یہ جو سوچ ہے کہ ہم اس ملک سے ان کو نکالیں گے، ہے نا، اور کیا کریں گے، جینوسائیڈ کریں گے، تو یقین جانیے ہمارے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس کا مددگار اللہ ہوتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہماری ماں حضرت
हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा तो तन्हे तन्हा भी ऐसी जगह पर भी सिर्फ अल्लाह के भरोसे भी रुकी। तो आज इतनी बड़ी आबादी, और अगर हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होगा तो बताइए दुनिया की कौन सी ताकत हमारा बाल भी बाका कर सकती है। हमको पॉजिटिव अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच लाना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव सोच लाना पड़ेगा। करने के क्या काम है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। लोग हमको उलझाने की कोशिश करेंगे, ऑफ ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, हमको हरगिज भी ऑफ ट्रैक होने की जरूरत नहीं है। अपने एजुकेशन से, अपने कैरेक्टर से, दावत से, खिदमत खल्क से हमको लोगों के दिलों को जीतना होगा। इंशाअल्लाह हालात तब्दील होंगे और हालात इस्लाम के लिए तब्दील होगी इंशाअल्लाह। और जाल हक को जाकल बातिल, हक आया है गालिब होने के लिए और बातिल आया है मिटने के लिए। ये वक्ती सारा हंगामा है भाइयों और बहनों। अगर हमने इस्लाम की तालीमात पर मजबूती से अमल किया, मजबूती से इन हालात का मुकाबला किया, अपने ताल्लुक अल्लाह से मजबूती से जोड़ दिया, और सबसे अहम अगर दुआ को अपना हथियार साथ में बनाया, सिर्फ दुआ नहीं कि साहब सिर्फ दुआ कर रहे हैं और अमल नहीं, दुआ भी इस बात की कीजिए कि अल्लाह अमल की भी तौफीक दे। तो दुआ और अमल दोनों जब ये सारे काम होंगे तो इंशाअल्लाह ये हालात इस्लाम के हक में तब्दील होंगे। जो बज़ाहिर आज हमको लगता है कि इस्लाम जो है यहाँ पे कोई ऐसी पोजीशन में, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बातों पर हमको बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।